السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہمیشہ یہ چار باتیں کبھی نہیں بھولنا۔ ان چار باتوں کو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں اور جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے انسان کو مرنے سے پہلے انسان کا یقین ہونا چاہیے جو انسان کا رزق اللہ رب العزت نے دنیا میں لکھ دیا، وہ پانی کا آخری قطرہ، وہ رزق کا آخری لقمہ جب تک وہ کھا نہیں لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور کبھی یہ سمجھنا مت سمجھیے گا کہ میں یہ بھی جمع کر رہا ہوں، میں یہ بھی استعمال کر لوں گا، میں یہ بھی استعمال کر لوں گا، شاید یہ میری زندگی میں میرے استعمال میں ہو نہ ہو۔ لیکن یہ سارے نظریات انسان کے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے رزق لکھ دیا، وہ پانی کا آخری قطرہ، وہ رزق کا آخری لقمہ جب تک کھا نہیں لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ اس کے متعلق اللہ رب النبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، حدیث صحیح ترغیب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1720۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اور دوسری بات، وقت کا تعین۔ انسان کی موت کا وقت تعین ہے، مقرر ہے۔ جب موت کا وقت آنا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہ مت کبھی سمجھیے گا یہ موت اس کو جلدی آ گئی۔ وہ جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بچپن میں بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا موت کا وقت ہمیشہ متعین ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم اس وقت اپنے عقائد کو قربان کرتے ہیں، ہمارے عقائد کا اس وقت جنازہ نکل جاتا ہے جس وقت اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ ہمارے اپنی خواہشات آ جائیں۔ ہماری خواہشات جو ہوتی ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، 9 سال کی عمر تھی، اور 9 سال کے بعد جس وقت اللہ کے رسول دنیا سے الوداع ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی 18 سال تھی، اور تقریباً اس کے بعد بھی 45-46 سال وہ زندہ رہیں، صحابہ کو مسئلے مسائل بتاتی رہیں، علم سکھاتی رہیں، اور اسی طرح کبھی بھی انہوں نے اللہ کے فیصلے پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے بچہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، میں اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیتی، بلکہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ خوش تھی۔ پہلے نمبر پہ انسان کو ہمیشہ رزق اس نے اپنا پورا کھانا ہے، دوسرے نمبر پہ انسان کی موت کا وقت تعین ہے، اور تیسرے نمبر پہ انسان کی موت کا سبب بھی مقرر ہے۔ یا تو انسان کو کبھی خوشحالی میں آ جاتی ہے، مسکراتے ہوئے آ جاتی ہے موت، کبھی اس کو اٹیک کی وجہ سے آ سکتی ہے، کبھی اس کو کسی اچانک آ سکتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ ایسا کام کروں میرے لیے موت واقع ہو جائے۔ یہ نظریات غلط ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے خیالات غلط ہیں۔ سبب جو ہے وہ بنا ہوا ہے جس سبب سے موت آنی ہے، لیکن اس سبب کو مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی، حدیث میں بیان کرتے ہیں وہ کہ ان کی جسم میں ایک بالشت کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے یہاں پہ تلوار اور تیر کے زخم نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کو شہادت کی موت آئے، لیکن جب ان کو موت آئی شہادت کی نہیں آئی بلکہ چارپائی پہ آئی۔ اور موت سے قبل انہوں نے یہ کہا کہ ان بزدلوں کو میرا پیغام دے دو جو موت سے ڈرتے ہیں، اور اسی طرح موت کی وجہ سے اپنی زندگی کو انہوں نے مایوس بنا چکے ہیں۔ لہذا موت جو ہے وہ انسان جس سبب سے آنی ہے، جس وجہ سے آنی ہے، وہ مقرر ہے، وہ تعین ہے، اور لہذا انسان کو کبھی اس بات سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے نظریات کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا، جگہ کا تعین۔ موت کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ بھی مقرر کر دی ہے۔ ہمارے کئی پاکستانی 40 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، اس وجہ سے ملک نہیں آتے
کہ پاکستان میں بہت زیادہ قتل و غارت ہے، پاکستان میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، وہاں چلے گئے کہیں بیماری کی وجہ سے مر نہ جائیں، وہاں چلے گئے کہیں قتل نہ ہو جائیں، لہذا یاد رکھیں جس جگہ پہ موت آنی ہے وہ جگہ بھی تعین ہے، انسان نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پہ جس آدمی کی موت کی جگہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی ضرورت بنا دیتا ہے، وہ انسان وہاں پہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے کے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرشتے کو احکامات جاری کیے ہیں وہ اپنے احکامات کو پورے کر دیتا ہے۔ اور آپ کبھی دیکھتے ہیں کوئی انسان بازار گیا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے شہر گیا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے ملک گیا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی ضرورت کے لیے وہ اپنے کام کے لیے گیا ہوتا ہے، لیکن موت وہیں پہ آ جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی یہ 4 باتیں نہ بھولنا اور ہمیں ہمیشہ ان 4 باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔